بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دوستو، عزیزو، میرے ذہن میں تو اتنا خیال بھی نہیں تھا ماشاء اللہ اتنے لوگ جمع ہوں گے اور مجھے بھی کچھ بیان کرنا ہوگا، مگر طالبین اتنا جمع ہے سننے کے لیے، اس کی بھی میں قدر کرتا ہوں کہ اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اتنا بڑا اجتماع، یہ ہم سب کے سعادت کی بات ہے. تھوڑا بہت کچھ دین ہے تو یہی سننے سنانے کا نتیجہ ہے. ہمارے لڑکے ایک سعید احمد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابا یہاں دین جو موجود ہے اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ علماء سے یہاں ربط ہے عوام کا. دوسرے ملکوں میں سعودی وغیرہ میں ربط ہی نہیں ہے. مسجد نبوی میں شریف میں 2-4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، چند آدمی رہتے ہیں. اس سے ان کو علم کی جو روشنی ملنی چاہیے، پیاس بننی چاہیے عوام کو، اس سے وہ محروم ہے. اس لیے ان کو ظاہری مسائل تک نہیں معلوم ہے عوام کو، موضوع نماز تک کے مسائل نہیں معلوم ہے. بہرحال ہم لوگوں کو تو ان سے عقیدت ہی رکھنا چاہیے، ان کے متعلق کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اپنے لڑکے کے بعد جو خیال احساس وہاں رہتا ہے، کیونکہ عوام کا علماء سے کوئی ربط نہیں ہوا، اس بنا پر دین سے جو ایک تعلق ہونا چاہیے وہ وہاں مفقود ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے. آمین آمین. ہمارے بزرگوں کا ایک ارشاد ہے: گر نہ خاص داد نہ داد خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. انشاءاللہ آپ طلب لے کے بیٹھے اور بیٹھتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دین سے تعلق ربط باقی ہے. اس چیز کو رہنا چاہیے، باقی رہنا چاہیے. لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جلسوں سے کیا فائدہ ہے، عمل نہیں کوئی کرتا. نہ، غلط ہے. جلسوں سے بہت کچھ ملتا ہے. حضرت مولانا عبد الشکور صاحب نے جلسہ اصلاح المسلمین نام کا الہ آباد میں قائم کیا. ظاہر ہے کہ 80 سال اب شاید بند ہوا، اس سال بند ہو گیا. برابر مولانا ابو الفضل صاحب وغیرہ تشریف لاتے تھے، ہم لوگ بھی شریک ہوتے تھے. حضرت مولانا وہاں سے آدمی بھی جاتے تھے. ہر سال 3 دن نہیں بلکہ 4 دن کا ہوتا تھا پہلے. اس کی وجہ سے الحمدللہ الہ آباد میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں جو عام شہروں میں ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا. خود حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے ہیں تو جلسے کے جو منتظم تھے ان سے کہلوایا میرے ذریعے سے کہ بھائی عصر کام تھا آپ لوگوں نے کیا، دوبارہ جلسہ کرتے رہے تو عصر کام تھا آپ لوگوں نے کر دیا، زمین ہمارے لیے ہموار کر دیا، اب ہم کو بیچ جانا ہے. مجھ سے خود کروایا. یہ جلسے
کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے، بہت زیادہ تہجد واسع ایک وسیع چیز کو تنگ کرنا ہے، اس بنا پر یہ سلسلہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی قدر کی توفیق رحمت فرمائے۔ اسلام مسلم کے جلسے میں شریک ہوتا رہا، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی بہت سی چیزیں آتی تھی، اس سے حل ہو جاتی تھی۔ اس بنا مجھے بہت خوشی بھی ہوئی، میں تھوڑا سا مروب بھی ہو گیا کہ میں کیا بولوں گا، لیکن ایک بارہ خوشی بھی ہے کہ جو کوئی بولوں گا انشاءاللہ آپ اس کو قبول کریں گے اور انشاءاللہ پسند فرمائیں گے۔ ابھی اکل طعام کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا، میں سمجھتا تھا کہ اس کے بعد سب لوگ چلے گئے ہوں گے، یہ تھوڑی سی بدگمانی رہی، میں سب سمجھتا ہے 10-20 آدمی ہوں گے۔ یہ الحمدللہ معلوم ہوا کہ اخذ علم کا زیادہ داعی اور جذبہ ہے آپ لوگوں کے اندر بجائے اکل طعام کے۔ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ سچ میرے ذہن میں تھا کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے تھے، سب چلے گئے کھانا پی کے۔ بہت خوشی ہے مجھے، خدا کرے میں تھوڑا اس کا حق، اس مجمع کا حق ادا کر سکوں۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو ایک جگہ جمع کیا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں اس وقت آیا بولنے کے لیے، آپ سننے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ۔ حدیث قدسی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت، اور خاص یہ بھی للمتجالسین فیہ، میرے لیے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی بھی ہے سردی بھی ہے، یہ بہت بڑی برکت کی چیز ہے۔ للمتجالسین فیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے۔ خود وہ ارشاد فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ للمتجالسین فیہ للمتبادلین فیہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے لازم ہوتی ہے۔ ابھی سننے سنائی نہیں، صرف بیٹھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بیٹھ رہے ہیں، اللہ کی باتیں سنیں گے۔ بڑی بڑی مجلس مولانا منعقد ہوتی ہیں، اس زمانے میں بھی تجارت کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں، کھیل کود کی بھی ہوتی ہیں۔ کہاں یہ وہ مجلس، کہاں یہ اللہ کے لیے جو مجلس ہو، اللہ کو کتنی پسند ہوگی۔ خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ۔ خیار امتی من دعا الی اللہ، یہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے ہے، تجارت کی طرف دعوت دینے کے لیے نہیں، روزگار کی طرف نہیں، شادی بیاہ کی طرف نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا منشا یہی ہے، خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ، اس کا مقصد یہ ہے۔ دوست یہ حدیث جو میں نے پڑھی، حقیقت اختر صاحب کہا بھائی یہ دوسری حدیث لے جا رہا ہوں پاکستان ہدیہ کے طور پر۔ خیار امتی من دعا الی اللہ، بہترین امت، میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دعوت کا سلسلہ تو چل ہی رہا ہے۔ ان سعیکم لشتی، سب کی صحیح ہے، مختلف صحیح ہے، لیکن یہ اجتماع اور یہ سعی جو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جمع کیا ہے، انشاءاللہ اسی سے مغفرت ہو جائے گی۔ ان سعیکم لشتی۔ میں گیا زامبیا میں تھا تو میں مسجد میں جا رہا تھا، ہمارے ساتھ بھی بہت سے لوگ تھے، بچے تھے، لڑکے تھے، اور وہیں پہ ایک کالج بھی تھا، وہاں بھی آدمی آ رہے تھے۔ میں نے اسی پہ سمجھی ان سعیکم لشتی، ساتھ آ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، یہ ادھر آ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ان سعیکم لشتی، ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے کلام بیان کریں گے، اللہ کلام سنائیں گے، وہ جمع ہو رہے ہیں کہ اللہ کلام ہم سنیں گے، دونوں کوئی نسبت ہے۔ خیار امتی من دعا الی اللہ
وحبب عبادہ الیہ، ہم دجوا حبب عبادہ الیہ، اللہ کا محبوب ان کے بندوں کو بنایا جا رہا ہے۔ کیسے بنایا جا رہا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم کیا بیان کریں گے؟ ابھی یہی بیان کریں گے، اتباع سنت، اسی کی بات ہوگی۔ اتباع سنت سے محبوبیت آتی ہوتی ہے، علماء یہی کر رہے ہیں، معمولی کام ہے۔ خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مبغوض نہیں۔ ہر کام اس کے علاوہ مبغوضیت ہی والا ہے ہمارا۔ ایسی تعلیم ہو رہی ہے، ایسی تربیت ہو رہی ہے، ایسے مشورے ہو رہے ہیں جس سے اللہ کی مبغوضیت حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، کام تو وہی ہے، انشاءاللہ نیت بھی وہی ہے، اس کا نتیجہ وہاں تو کو معلوم ہوگا کیا مزہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کام میں سرگردہ رکھے، لگائے رکھے، بہت بڑی بات ہے۔ خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، کہا یہ دوسری حدیث ہے جو لے جا رہا ہوں۔ اب پہلی حدیث کیا ہے؟ اذا مدح المؤمن فی وجہہ رب الایمان فی قلبہ، جب مومن کی اس کے سامنے تعریف ہوتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کہاں بھائی؟ یہ اچھا ہی لے جاؤں گا۔ بہرحال ایمان حضرت ماشاء اللہ صاحب کی خاص، بہرحال یہ اتنے لوگ ہم جمع ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے رسول کی باتیں ہوں گی یہاں۔ ہمارے شروع میں ہم لوگوں کے جو اعلان ہوتا تھا تو عام تصریح ہوتا ہے کہ آج فلاں جگہ حدیث بیان ہوگی، حدیث تو حدیث بہت بڑی چیز ہے۔ اس حدیث کے لیے امام بخاری نے کتنی محنتیں کی، کتنی محنت کی ہے، اس کے لیے سفر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں حدیث ہے، اس کے بعد غسل کیا انہوں نے، 2 رکعت نماز پڑھا، تب اس کو رکھا بخاری میں، مشہور ہے۔ میں گیا تھا وہاں، تقی الدین صاحب کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے لوگ تھے، تو میں نے یہی انہوں نے کہا کوئی بیان کرو، میں نے بیان کیا یہی۔ دیکھو حدیث کی اتنی قدر ہے کہ اس کے لیے غسل کرنا، اس کے لیے نماز پڑھنا معمولی بات نہیں مجھ صاحب، عظمت ہے حدیث کی، تب تو عظمت ہے۔ اور جو شخص کسی چیز کی عظمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے کہا دیکھو اس لیے تو کوئی ہے شخص، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس گھر کے سامنے، کسی کے مکان کے سامنے نہر ہو اور 5 بچے وہاں غسل کرے تو کوئی گھروں کو باہر مل کچل رہ جائے گا۔ جب انہوں نے غسل کیا، مل کچل ظاہری سب ختم، جو ایک نماز پڑھا باطنی سب ختم، ظاہری اور باطنی دونوں طہارت کے ساتھ۔ حدیث ایک لکھتے تھے، اب سنو کتنی بڑی اہمیت ہے، لکھ لیتے ہم تو ابھی لکھ لیں گے، لیکن نہیں، غسل کرنا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، کیونکہ نماز سے طہارت باطنی حاصل ہوتی ہے، غسل سے ظاہری۔ اس بنا پر میرے دوستوں ہم نے دیکھا ہے کہ محدثین کو بہت ثواب ملے گا، کیوں؟ اس وجہ سے وہ حدیثیں لکھتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ جب تک حدیث کاغذ پر رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے بزرگان تو ایسے ہوئے جو کثرت تھا مسجد کے لکھنے کا قلم بائے، اس کو بھی محفوظ رکھا اور کہا کہ ہمارا غسل اسی کثرت سے کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عظمت ہے حدیث کی، جتنی عظمت ہوگی اتنی انشاءاللہ برکت و منفعت بھی ہوگی۔ ایک حدیث کا سنانا معمولی بات ہے۔ حضرت مولانا حافظ الرحمن صاحب جانتے ہی کتنے بڑے آدمی تھے، تشریف لے جاتے تھے وہاں محمد احمد صاحب کے یہاں۔ جب جانے لگے تو مولانا سے کہا کہ حضرت میں اب آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا۔ میں نے کہا یا اللہ، حدیث کہتے سنائی جا رہی ہے، بڑے اہتمام سے فرمایا، آئے نہیں آئی، لیکن یہ جملہ مجھے یاد ہے کہ اس انداز سے کہا کہ حضرت میں آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حدیث پاک سے مناسبت عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات ہے کہ اس کی طرف بھی ہم کو آپ کو توجہ کرنی ہے۔
قرآن کے متعلق آتا ہے اس کے لیے زہر بھی ہے، اس کے لیے بطن ہے. زہر ہے قرآن کے لیے. میں نے بیان کیا تھا بہت بار جلسہ بات تک تمام علماء. اخیر میں ہم کو وقت دیا گیا تھا 5 منٹ کا. ہم آئے، ہم نے کہا بھائی 9 بجے سے شروع ہو رہا ہے کلام ہو رہا ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، یاد کرتا ہوں. زمین ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے اس کے لیے ایک زہر بھی حدیث ہے اور ایک بدن ہے. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ حدیث ترجمان ہے، قرآن کی ترجمانی کرتی ہے حدیث. تو معلوم ہے کہ حدیث کے لیے بھی زہر اور بطن ہے، بڑا ترجمانی حدیث کر ہی نہیں سکتی قرآن کی. زہر قرآن کی تفسیر زہر حدیث سے ہوگی اور بطن قرآن کی یہ بطن حدیث سے ہوگی. اب تک زہر حدیث کی بات ہو رہی تھی، اب بطن حدیث کے لیے تیار ہو جائیے. بطن حدیث اس میں کوشش کرو کہ صرف ظاہر تیرا نہ ہو، بلکہ اندر جاؤ. حدیث کے اندر کیا ہے آتا ہے کہ حدیث کے اندر ہم نے خود نہ دیکھا ہے. یہ جو اختلافات جو بیان کیے جاتے ہیں اپنی کم عقلی کی بنا پر، ورنہ حضور کے احادیث میں اختلاف اور افتراق ہی نہیں ہے، سب مربوط ہے. میرے دوستو حدیث اور قرآن جاری رہنا چاہیے، اس سلسلے کو جاری رکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. اس وقت دعوت کا مسئلہ تھا، میرے ذہن میں یہی حدیث آئی، اسی کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کو بھی بتلایا. حضور نے ہر چیز کا ڈھنگ بتلایا ہے، کس طرح کھاؤ کس طرح پیو. کھانے کی بھی عظمت بتلائی، جیسے عبادت کی عظمت اسی طرح اطعام اور کھانے کی بھی عظمت بتلائی، جو آج اس حدیث میں ہے. اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو. اللہ رحیم ہے، تم کو کھانا دے رہا ہے. اللہ سے محادث ہے، اللہ سے محبت کرتے جاؤ. اس وقت اللہ تم کو کھلاتا ہے، لیجیے کھلانے کا لفظ آ گیا. اللہ سے محبت کرو کہ اللہ سے. میں گیا احمد آباد میں، سب سے پہلے یہ حدیث ملی کتب خانے میں. اللہ سے محبت کرتے جاؤ، اللہ تم کو کھلاتا ہے. کیونکہ کھلانا جو ہے ایک احسان ہے، اور احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے. اللہ نے کھلایا تو عزوے انسانیت یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو. وہ شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، یہی شکر ہے. اللہ سے محبت کرو. یہ محبت عقلی ہر انسان کے لیے ضروری ہے. محبت کی 2 قسم ہیں، ایک محبت عقلی ہے اور ایک محبت طبعی ہے. کھانا کھا کر کے اللہ کی محبت کرنا یہ محبت عقلی ہے. جتنے انعامات ہیں وہ ملے، کھانا ملا، کپڑا ملا، سب کچھ ملا. انسان عبد الاحسان، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ کھانا کھلایا. تمہاری ذمہ ہے کہ تم محبت کرو. اور جب بندہ محبت عقلی کرتا ہے، جو عقلی کرتا ہے، جو اختیاری ہے، تو اللہ تعالیٰ محبت طبعی دے دیتے ہیں جو غیر اختیاری ہے. محبت من اللہ، جو محبت عقلی محبت طبعی تک پہنچاتی ہے. یہ محبت فرض ہے. جہاں تک صاحب فتح الباری لکھتے ہیں وہ محبت اللہ علی قسمین، اللہ کی محبت 2 قسموں پر ہے، فرض و ندون. فرض یہ ہے کہ جب اللہ تم کو کھلاتا پلاتا، اتنا بھی نہیں کر سکتے الحمدللہ الذی اطعمنا، اس کا تقاضا ہے. یہ محبت عقلی یہ ہے کہ اللہ کا احسان مانو، کپڑا پہنا. الحمدللہ البسنی ھذا اللباس من غیر حول منی ولا قوہ. یہ محبت عقلی ہے. جب محبت عقلی پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محبت طبعی بھی عطا فرما دیتے ہیں، جو صحابہ کو حاصل تھی. حضرت شاہ انور صاحب فرماتے ہیں ہر صحابی کو محبت طبعی حاصل تھی. طبعی صحابی کو جو آج مثال دیتے تھے کہ ایک نگہبان مقرر محافظ مقرر ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. جو آتا خود میں نے حضرت سے سنا کئی مرتبہ کہ شاہ صاحب فرماتے تھے تیر آتا تھا، ادھر سے ادھر سے تیر آتا تھا، وہ ہاتھ کر کے روک لیتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بدن تک ایک تیر کو پہنچنے نہیں دیا.
فرماتے تھے شاہ صاحب کہ اگر محبتیں طبعی نہ ہوتی تو آنکھ جھپک جاتی اور تیر لگ سکتا تھا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کو طبعی تھی، اس بنا پر ان کی آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ میرے دوست، یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ، اللہ رسول کی محبت، اسی کے لیے سب کچھ پاپا بیلا جاتا ہے، جس کی طرح اب التفات نہیں زیادہ۔ اللہ امینی اصلوں کا حب کا، یہ سب کے لیے ضروری ہے، دعائیں جب ہے تو سب کے لیے ضروری ہے۔ شریعت میں احکام شریعت اللہ نے بیان کیا ہے، جس سے اللہ کی رفعت، اللہ کے رسول کی رفعت کا اندازہ ہوتا ہے، اور حضور نے جو دعائیں کی ہیں اس سے حضور کی ابدیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ علامہ شاعر لکھتے ہیں کہ حضور کی شریعت کے رفعت کا کسی درجے میں اندازہ ہوتا بھی ہے، مگر حضور کی ابدیت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کس درجے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ان دولتوں سے معلوم ہے۔ اللہ منی اسألک حبک وحب من یحبک، ان کے محبت کے لیے دوسرے سے، اپنے مشائخ سے، اپنے ماں باپ سے محبت کی جاتی ہے تاکہ اس محبت تک ہم پہنچ جائیں۔ اللہ منی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی حبک۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس میں رکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ حدیث ہے، او عبد الرحمن، چھوڑتا ہوں اس کو، او عبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو۔ اللہ کیسا او حضور فرما رہے ہیں، متعیوں کہہ رہے ہیں، کھا پی تو رہے ہو، لا یہ بھی کر دو، او عبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو۔ رحمان رحمت سے ہے، اس رحمت کا سلسلہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ رحمان رحیم دونوں اسی لیے ہے۔ اس رحمان رحمت کا تعلق یہاں سے بھی ہے اور وہاں سے بھی ہے۔ آتا ہے روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے 99 حصہ رحمت کا وہاں کے لیے رکھ دیا، چھوڑا ہے۔ ایک رحمت جو سوا حصہ ہے، ایک رحمت اس سے جانور جو ہیں اپنا کھر اپنے بچے پر نہیں رکھتے، اس رحمت کا کرشمہ ہے۔ فرماتے ہیں 99 جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو امت محمدیہ کے لیے رکھ چھوڑا ہے، کیونکہ 3 جماعتیں ہیں، ایک تو کفار کی، وہاں ان کو رحمت سے کیا تعلق، ایک مومنین صادقین کی، ان کے لیے بھی رحمت کیا رہا، وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے۔ رہی یہ امت محمدیہ کہ جس میں عاصی بھی ہیں اور مطیع بھی ہیں، عاصین کو ضرورت ہے رحمت کی، اس بنا پر مراد مقصود بھی شبد اس کو مقصود ہوتا ہے کہ وہ ساری رحمت کی سے یہ امت محمدیہ کے ہاتھ پر صرف کی جائیں گے۔ امت مجرمت رب غفور۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے بعد جب اللہ اتنا کارساز ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کی رحمت کا استحضار کرو، اللہ کی اس کا استحضار کرو۔ او عبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو۔ تم کو حکم ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کا حکم صراحتاً دے رہا ہے، لیکن وہاں اللہ نہیں کہا، یہاں پر رحمان کہا۔ رحمان ہے، تم پر رحم کرنے آتے عبادت کرو۔ یہ میں ایک موقع کی بات کروں، وہ عبد الرحمان کا، وہ عبد اللہ نہیں کہا، کیونکہ وہاں تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہی ہے۔ رحمان وہ رحم کرتا ہے تم پر، یہاں بھی رحم کرتا ہے، وہاں بھی رحم کرے گا۔ اس وجہ سے عبادت ہوگی، اور عبادت اسے کہتے ہیں ہر وہ عمل جو ارضائے رب کا سبب ہو وہ عبادت صحیح۔ ہر وہ عمل جو ارضائے باری تعالیٰ کا سبب بنے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کوئی عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ عبادت ہے۔ اسی بنا پر میں شیطان کو عابد نہیں کہتا، بہت سے بزرگ لوگ عابد کہتے ہیں اس کو۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ ہے عبادت۔ اس نے خلافت عرضی کی تمام کیا تو وہ عابد ہے۔ وہ عابد کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کوئی کہتا ہوں، میں اس وقت کہتا ہوں عبادت کے معنی ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ عبادت ہے۔ اور شیطان نے خود شیخ الہند نے لکھا ہے کہ اس نے خلافت عرضی، زمین کی خلافت کے تمام عبادت سجدے سب کیے تھے، عبادت کیا ہی نہیں تھا، عابد تم کیسے کہہ دیتے ہو؟ اس وجہ سے میرے تو وہ عبد الرحمان، رحمان کی عبادت کرو۔ کیا
یہ حضور کے جملہ ہے. میں تو بہت بیان کرتا ہوں. تمہاری شعر شاعری جو گایا کرتے ہو اس سے پرلطف یہ ہے اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بخیر. اچھا لگتا ہے نہیں؟ میں بھائی مجھ کو بڑا بڑھ جاتا ہے. اعبدوا الرحمن اطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة من اکل طیبا وعمل فی سنة وعمل الناس بیا کو دخل. سب ان الفاظ میں بھی کتنی کشش ہے مولانا. کتاب اللہ یہ بھی تو وہی ہے, وہی غیر مطلب اللہ ہی کا کلام ہے. اس بنا پہ اس سے ربط حدیث سے قرآن سے اپنے بچوں کو مربوط کرو, محظوظ کرو. بھی ایسا کرو کہ محظوظ کرو. اس گانے سے ان کو ہٹاؤ, ادھر جاؤ. بہرحال اعبدوا الرحمن, رحمان کے بعد رحم کرنے والا ہے, وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے. تم کو کھلاتا ہے اس وجہ سے محبت کرو. معلوم ہوا کہ رحمان کی صفت یہ ہے اعبدوا الرحمن. اور پھر واطعموا الطعام, تیسرے دوسرا اطعام طعام. یہ بھی بہت بڑا کام ہے. اطعام طعام کا بہت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کوئی بات تو ہے. اطعام طعام میں اتنا ہے ان کو خود کھانا کھلاتے ہیں. ان کو خود خرساتا ہے. بھوک لگی ہوئی تب بھی دیتے ہیں. بھوک لگی رہے خود کھانا کھلانا کسی دوسرے کو آسان کام نہیں ہے. ہمارے ایک دارالعلوم لندن کے محتمم ہیں مولانا مصطفیٰ صاحب, بہت قابل آدمی ہیں, واقعی حدیث پڑھاتے بھی ہیں. کہا مولانا جہاں وہ رہتے ہیں نام نہیں لیتا, کہتا ہے ان سبوں کے عظیم بات سن لیا, ان کی خصاصت سن لو کہ اگر باپ اور بیٹے دونوں انتہائی بھوکے ہوں, باپ اور بیٹے انتہائی بھوکے ہیں, اور ایک آدمی کا کھانا ہوگا تو لڑکا کھا جائے گا, باپ کو پوچھے گا بھی نہیں. ان کی بد اخلاقی کو سمجھنا ہو تو سمجھ لو. جہاں وہ رہتے ہیں ان کی بات کا میں نام نہیں تک نام نہیں لیا, سمجھ گیا آپ لوگ. یعنی جہاں وہ رہتے ہیں اس قوم کا یہ حال ہے کہ اگر باپ اور بیٹے انتہائی دونوں بھوکے ہوں اور کھانا ایک آئے تو کبھی وہ باپ کو نہیں پوچھے گا کھا ڈالے گا. الحمدللہ یہ ہندوستان میں ہے, کوئی نہیں, کسی مذہب کا نہیں. اتنے قاصر قلب ہے یہ لوگ, قلب کے سیاہ. بہرحال تو اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ خود ان کو خساسا بھوکے ہیں, لیکن اللہ کی محبت میں کھانا کھلا دیتے ہیں دوسرے کو. اور تعریف ہوتی ہے قرآن کی, یطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں یتیموں و اسیرا. بہرحال میرے دوستو بہت بات ہے. اطعام طعام ایک بہت بڑی چیز ہے. میں نے ایک حدیث اس سے بہت سال پہلے ایک صاحب گجرات میں کہا مولانا آج آپ نے ایسی تقریر کیا ہے کہ میں بہت خوش ہو گیا کہ کھانا کھلانے سے میری بیوی بہت ناخوش ہوتی تھی, آپ نے کھلا دیا اب آرام ہو گئی ایک دم سے, ٹھیک ہو گئی. بہت خوش ہوئی, بہت خوش ہے. بہت پریشانی ہوتی تھی کھانا کھلانے میں, ہے کوئی ناخوش ہوتی تھی. آپ نے یہ حدیث بیان کر دیا. اچھا اس سے معلوم یہ ہوا کہ گجرات کی عورتیں بھی حدیث کو مانتی ہیں, تب تو یہ معلوم بگڑ ہی جاتی. کہہ یہی بیان کرنا تھا تم کو. یہاں کی عورت یہ کہہ رہی تھی کہ یہی بیان کرنا نہ رہے. بہرحال یطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں یتیموں کہتے ہیں اعبدوا الرحمن, رحمان کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت معمولی بات نہیں ہے. اللہ ہم کو توفیق دے, تلاوت کی بھی اسی توفیق دے, نماز کی توفیق دے. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب واقعی ایسی نماز پڑھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ جھکے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بہت اچھی نماز پڑھتے. دیکھیے اچھی نماز صحابہ کے دن میں سننے میں آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت اچھی نماز پڑھتے تھے, بعد میں تو بہت کم سننے میں آتی ہے, قرآن اچھی پڑھتا. لیکن ان کے بارے میں کہا کہ مولانا خلیل احمد صاحب بہت اچھی نماز پڑھتے تھے. تو کہا نہیں, مجھ سے اچھی ماں گنگوہی پڑھتے تھے. نماز بھی اچھی خراب ہوتی تھی, کم اچھی خراب نہ کہیے, کم درجے کی ہوتی ہے. ماں ابرار خان صاحب تشریف لے گئے, بہت جاتے تھے ہمارے, بہت جاتے تھے. وہ کہ فرمایا کہ دیکھو, علماء سے کہا دیکھو ہماری نماز میں عوام کی نماز میں فرق ہونا چاہیے. بہت درد سے کہا مولانا نے, مجھے یاد رہتا ہے. عمل تو نہیں ہو سکتا, لیکن ہماری نماز میں عوام کی نماز میں فرق ہونا چاہیے. مطلب خشوع و خضوع.
فرمایا حضرت تھانوی نے ایک مرتبہ کہ تنہائی میں تعدیل ارکان کا نہ خیال کرنا، یہ بڑی مولانا سمجھے، تعدیل ارکان کا خیال نہ کرنا یہ قلت محبت کی دلیل ہے۔ تنہائی میں، یہ سامنے تو ہے، یہ تنہائی میں تعدیل ارکان کا حضرت تھانوی نے فرمایا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہم پر اتنا اثر ہوا کہ ہماری زمین پھٹ جائے، ہم نکل ہم لوگ سمجھے نہیں تھا اس میں اتنا کیا اثر۔ مجھے خود سنی ہے اس بار وقت تھا، سب سنی ہوئی بات ہے میری، کسی دوسرے سے نہیں، خود حضرت ہی سے سنی ہوئی بات۔ اب یہ مجھے اب تک نہیں سمجھ میں آتا کہ حضرت پر اتنا اثر کیوں ہوا۔ غیرت آئی حضرت کو، کچھ ہوئی، کہا جب حضرت تھانوی نے کہا کہ تنہا خلوت میں نماز میں تعدیل ارکان کا خیال نہ کرنا یہ قلت محبت کی دلیل ہے، کہا اتنا مجھ پر اثر ہوا جماعت زمین پھٹ جائے۔ معلوم ہوا کہ نماز کی طرح ہو گیا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ توجہ اللہ، کوشش کرتے ہو بھی جاتا ہے، کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اس کی نماز بہت بڑی چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ مولانا ٹھیک، نماز ٹھیک، سب ٹھیک۔ الوضوء الانفصال عن الخلق، الوضوء الانفصال عن الخلق، والصلاة الاتصال بالحق۔ وضوء مخلوق سے دور، مخلوق سے الگ ہو جانے کا نام ہے، اور نماز اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے۔ اللہ منی اثر تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوان کا۔ دیکھیے سب ترتیب سلوک ہو گئے، نماز میں سب سلوک ہے، وضو و نماز میں سلوک ہے سب۔ صوفی تو کچھ کہیں کچھ کریں، لیکن یہ تو حدیث ہے۔ اللہ منی اثر تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوان کی ترتیب ہے۔ وضو تمام تو نماز تمام، نماز تمام تو رضوان تمام، رضوان تمام تو مغفرت۔ نماز اللہ منی اثر تمام الوضوء، جو آتا ہمارے حضرت میرے خیال 15-20 منٹ میں تو وضو کرتے تھے۔ اللہ منی فرماتے تھے جیسا وضو ایسی نماز۔ کبھی فرماتے ہیں جیسا رمضان جیسے اور سال، رمضان کو ٹھیک کرو سب رات ٹھیک ہو جائے گا۔ تمام الوضو ہے، وہ تمام الصلاۃ ہے، وہ تمام دعا کیجیے ہم لوگ بھی نماز ایسی، تلاوت ویسی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ رسمی تلاوت سے نکال کر کے حقیقی تلاوت میں لائیں۔ رسمی تلاوت، زبان کا قلقلہ نہیں، دل میں کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تلاوت ایسی ہو کہ گویا کہ ہم اللہ کو سنا رہے ہیں۔ جو حافظ سناتے ہیں کدم مدمی کو بھی سناتے ہیں۔ بہرحال اللہ منی اثر و تمام الوضو ہے، وہ تمام الصلاۃ ہے، وہ تمام رضوان ہے، تمام مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی نماز کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہرحال فرماتے ہیں پہلے یہ ہے کہ عبد الرحمن و اطعم الطعام، طعام کا، اور تیسری چیز کیا ہے وہ افشوا السلام۔ ترتیب ہے، صحیح بات یہ کہ تلاوت نماز پڑھو ٹھیک سے، پہنچ جاؤ گے اسے، ارے اس سے نہ کھانا کھلاؤ اسی سے، اس سے بھی پہنچ جاؤ گے۔ اور وہ بھی نہ کرو کہ افطار سلام کو کچھ کھلانا پلانا کچھ نہیں، سلام کے افطار میں پہنچ جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ میں کہتے ہیں سلوک ہے، یہ اعلیٰ سلوک تھی نماز سے پہنچو۔ اس کے بعد ہے کہ یہ نہ ہو سکے تو کھانا ہی کھلایا کرو، یہ بھی سلام کرو، اتنے بخیل سے سلام بھی نہیں کرتے لوگ۔ حرم ورم میں نے دیکھا کہ پڑھے لکھے آ رہے ہیں، قطر کیا ہے، کہاں نماز ہوگی؟ ایک مسواک کے چھوڑنے سے قلعہ پتہ نہیں ہوتا۔ نماز جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام، عبد الرحمن و اطعم الطعام و افشوا السلام تدخلوا الجنۃ بسلام، ہے کہ نہیں؟ اس بنا پر میں دوستو ان چیزوں کا اہتمام، سلام کا اہتمام، لکھا ہے ایک مصری عالم نے لکھا ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے۔ جب اللہ کے نام کثرت سے سلام کرو گے تو گویا کہ کثرت سے ذکر اللہ تم کر رہے ہو، اور جب ذکر اللہ کا کثیر ہوگا تو اللہ کی رحمت آئے گی۔ یہ خود میں نے پڑھا ادب النبی میں، بڑھیا۔ بہرحال وافشوا السلام، حضرت عبداللہ ابن مسعود
لے کے کسی کو جاتے تھے بازار، کچھ رہے تب تو خریدیں، چلے آتے تھے ادھر ادھر دے کر کے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ جاتے ہیں بازار، کچھ لیتے ہوتے ہیں نہیں، جاتے ہیں گھوم گھام کے چلے آتے ہیں۔ کہا اے بتین، پیٹ کو کچھ زیادہ تھا، اے بتین اتنا بھی نہیں سمجھتے، میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلام کرنے کے کا موقع زیادہ ملے۔ سلام یہ سب چیز سلوک میں داخل ہے مولانا، یہ عادت نہیں سلوک ہے۔ یہ عبادت کے ساتھ جوڑ دیا، اطعام طعام کوئی جوڑتا ہے؟ معلوم ہے جوڑ ہے اس کا۔ اطعم الطعام وافشوا السلام، سلام کا افشا کرو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم لوگ کا 3 تعلق ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور مومنین مسلمین سے۔ اللہ سے تعلق کے لیے نماز پڑھو، اللہ سے حضور سے تعلق کے لیے درود شریف پڑھو، اور لوگوں سے تعلق کے لیے بام سلام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اللہ تھا 3 عمل ہے، 3 ہی پوری دنیا میں 3 ہی سے عمل ہے تعلق، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور مومنین سے۔ اللہ سے تعلق نماز سے ہے، رسول سے تعلق درود شریف سے ہے، اور لوگوں سے تعلق سلام سے ہے۔ اچھی بات ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتنا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حدیث نبی پر پورا ایمان عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق۔ نہیں عمل ہو رہا عمل صاحب، اپنے بچوں کو بھی ہم نہیں سکھاتے، بچوں کو بھی السلام علیکم کہو، اسی کو تو ختم کر رہے ہیں السلام علیکم۔ بچوں کو دینی تعلیم، بہت سے الفاظ ایسے ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، زبان پر جاری کرو، بچوں کی زبان پر۔ میں مجلس ہوتی ہے، میں نے کہا کہ دیکھو جاری کرو زبان پر۔ اب بیت الخلا کتنا آسان ہے نا، لیکن اس کی جگہ دوسرا وہ کہتا بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں لڑکیوں سے بیت الخلا میں کیا تم کو برا لگتا ہے کہنے میں، لیکن دوسرا ہی کہیں گے، وہ دوسرا جو ہے رائی۔ زبان اپنی درست رکھو، نبوی زبان رکھو، قرآنی زبان رکھو۔ اگر تم اس نیت سے کرو گے، اللہ تعالیٰ یوں ہی تمہاری مغفرت کر دیں گے، بھیج دیں گے جنت میں۔ جنت کی زبان سے اس کو دوستی تھی، جاؤ جنت سے، جاؤ وہیں جاؤ، چلو۔ بہرحال میں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بڑی حدیثیں ہیں، ایسی حدیثیں ہیں۔ من اکل طیبا، ابھی سنا، وہ عمل فی سنتی، وہ امن الناس بوائق ہو، ان کی زیادتیوں سے محفوظ رکھا۔ 3 چیز، طیب مال کھاؤ، سنت بتائے، وہ امن الناس بوائق ہو، لوگوں کو بوائق یعنی مہلک چیزیں، یعنی مضر چیزیں، تکلیف دی چیزیں بچاؤ، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ ایک صحابی کا یا رسول اللہ، ہم میں تو بہت ہی سے لوگ ہیں، بہت حفیظہ کثیر، ہمیں تو بہت سے لوگ ایسا کرے۔ ان کا کچھ ایسا اندازہ تھا کہ ہم میں بہت سے لوگ ہیں، زور دے دیا ہوگا، حضور سمجھ گئے، یہ سمجھتے ہیں خالی صحابہ میں یہ بات ہے، کہا ہمارے بعد بھی ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوں گے۔ حدیث صحیح، مطلب ایسے لوگ میرے بعد بھی ایسے ہوں گے، تم ہی لوگ نہیں ہو، میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ان 3 پر عمل کریں گے اور جنت میں جائیں گے۔ بہرحال دوستو، حدیث جو میں نے پڑھی تھی اطعام پر، عبد الرحمن، عمل عبادت اسے کہتے ہیں، ہر وہ عمل جو ارضائے باری تعالیٰ کے لیے ہو وہ ہے عبادت۔ شیطان نے اللہ کے رضا کے لیے نہیں سجدہ کیے تھے، نہیں ہوا، اور اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئے اور بندہ اس کو قبول کرے، یہ ہے عبودیت۔ ہم جو عمل کریں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے عبادت۔ اور اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی، یہ میں روپیہ رکھا غائب، راضی رہے، اللہ کی مرضی، یہ ہے عبودیت۔ عبودیت کا مقام عبادت سے بہت بڑا ہوا ہے۔ حضور کو کہیں عابد نہیں کہا گیا ہے، عبد کہا گیا ہے۔ عبودیت کا تعلق آخرت میں بھی ہے، عبادت کا تعلق یہی تک ہے، آگے نہیں ہے۔ بہرحال دوستو، عبد سب سے بڑی خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد، کہیں عبد کو مقدم کیا ہے رسول پر بھی، اس وجہ سے عبد بننے کی ہم کوشش کریں۔
ویسے اب ہم نہیں بنے گا کون بنے گا؟ ان چیزوں کے نمونہ ہم نہیں بنیں گے تو کون بنے گا؟ ہمارے اندر عبودیت ہونی چاہیے، انکسار ہونا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے. یہ چیزیں ہماری زبان سے سمجھا جائے یہ اللہ سے ڈرتا ہے. فضول باتوں سے بچو، لایانی باتوں سے بچو. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، بنیادی حدیث ہے یہ اسلام کی. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے مظہر بھائی نے کھانے کو بہت عام کیا، اللہ تعالیٰ بہت عزت کے ساتھ کھلایا ہے، اکرام کے ساتھ کھلایا ہے. کھلانے کا ثواب، اطعام کا ثواب اور اکرام کا ثواب سب ملے گا انشاءاللہ. ہم لوگ بھی شریک ہو گئے اسی مبارک محفل میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی وہاں پہنچا دے، ایک جگہ جنت میں. وہاں کھانا پینا اور اچھا ہے، وہاں بہت مزیدار ہے. نہ وہاں سایہ، نہ سردی، نہ گرمی. جنت جنت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. نزول ہوگا جیسے ناشتہ ہوتا رکھا جاتا ہے، نزول اسے کہتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. بہت ہمارے چاہنے پر تم نے عمل کیا ہے، اب تمہارے چاہنے پر سب کام ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. شہوتی چھوڑتا آدمی، شہوت مراد یہ خواہش، تو تم نے ہمارے خواہش کے مطابق یہاں کا آج تم کو تمہاری خواہش پر چھوڑا جاتا ہے، جو چاہو کرو. یہاں ایسے گانے ہوں گے لا اذن سمعت، ایسی صورتیں ہوں گی کہ لا ولا خطر علی قلب بشر. لکھا ہے لا اذن سمعت، لا عین رات، ولا اذن سمعت، ولا خطر علی قلب بشر. ہے نا؟ ایسے گانے ہوں گے، ایسی خوبصورت چیزیں ہوں گی. ولا خطر علی قلب بشر، بہت سے لوگ تو آنکھ اور کان کی بات ہے. ولا خطر علی قلب بشر کی علماء کے لیے ہے کہ جو ہے تمہارے دل میں کبھی وہ مضامین آئے نہیں تھے، وہاں تم سنو دیکھو گے، آپ ایسے مضامین آئیں گے تمہارے دلوں میں. دیکھیے آگے بڑھا دیا کہ وہ عام لوگوں کے لیے ہے، آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، گانا عورت. ولا خطر علی قلب بشر، جو تمہارے دل میں علوم اور معارف جو آتے تھے وہ کبھی آئے بھی نہیں، جو جنت میں آئیں گے مست ہو جاؤ گے. وہ لوگ اس میں مست رہیں گے، یہ لوگ اس میں، مولوی لوگ اس میں مست رہیں گے. اور کیا انشاءاللہ. لا اذن سمعت ولا خطر، لا خطر علی قلب. یہ صوفی تفسیر کر رہا ہے، یہ تفسیر صوفی والی ہے. صوفی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا نہیں کہہ سکتے. اور کیا الحمدللہ. اللہ تعالی میں فرانس میں بیان کیا ہے، ٹاور تھا، دیکھا میں نے، واقعی عجیب و غریب ٹاور ہے، 6 عجائب میں سے وہ بھی ہے. میں کہا ٹاور بنانا آسان ہے، لیکن ایک ٹہنی پر پھل رہے گا، جی چاہے کھائیں، منہ میں آ جائے گا، اور وہی پھل وہاں موجود رہے گا. بناؤ اب تم لوگ. ٹاور بنانا سب آسان ہے، یعنی جس چیز کو چاہا آپ نے وہی کھا لیا، اور جو کھا لیا وہی ٹہنی پر رہے گا پھل. کہتے ہیں دارالفنا کے لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی پھل وہاں سے ہٹتا ہے تو لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ کے خلاف ہو جائے گا. اس وجہ سے دارالمعاد دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علوم معارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وہ بھی میراث ہے، جس کو صوفیہ نے کہا سکو و اسکو، پیا اور پلایا. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے، درود شریف پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ حضرات جمع ہوئے، میں نے اتنا بیان کیا، ذہن میں بالکل نہیں تھا. سب آپ لوگوں کی برکت سے، آپ لوگوں کی توجہ سے یہ ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے فیض فرمائے اور سارے عالم کو ان علوم سے مناسبت پیدا فرمائے. خاص طور سے ہمارے دارالعلوموں میں اس علوم کا بھی چرچا ہونا چاہیے. علوم مکاشفہ اس کو کہتے ہیں، لیکن کم سے کم علوم موکشہ یا تو حاصل کرو یا کم سے کم اس کے مصدق بنو، تصدیق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.